بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک خاص پیغام ارسال فرمایا ہے، اور خالق متعال نے جو پیغام ارسال کیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے سے ارسال کیا ہے، وہ پیغام دنیا کا بہترین پیغام اور وہ لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. لہذا خالق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو شخص بھی اپنی ذات کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس شخص کی خواہش ہے کہ اپنے وجود کے اندر کامیابیاں حاصل کرے، وہ اس پیغام کے اوپر عمل کرے. اور پروردگار عالم نے اس پیغام کو ایسا ہی منظم رکھا ہے جس طرح اس پوری کائنات کے اندر ایک خاص نظم حاکم ہے. اگر ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو آج کی سائنس اور آج کی جدید علوم ہمارے لیے بہت واضح کر دیتے ہیں کہ اس پوری دنیا پر ایک خاص نظم حاکم ہے. ہر چیز ایک خاص انداز میں کام کر رہی ہے، اور اس معاملے میں جن لوگوں نے تحقیقات انجام دی ہیں، ان کی تحقیقات کے مطابق یہ دنیا اتنی منظم ہے کہ اگر آج آپ چاہیں کہ 1 کروڑ سال کے بعد کے بارے میں سوچیں کہ آج جو ایک نظام شمسی ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، 1 کروڑ سال کے بعد کیا ہوگا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آئے. 1 کروڑ سال کے بعد بھی سورج اسی طرح نکل سکتا ہے، اسی طریقے سے چاند نکلے گا، اسی نظم و ضبط کے ساتھ پوری کائنات اپنے عمل کو انجام دے گی. جس طرح اس دنیا کے اندر ہر چیز منظم ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اور اگر ہم لوگ معمولی سی بھی تبدیلی لاتے ہیں تو ہمیں اس کے درہم برہم ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے. دنیا کے اندر بہت ساری ایسی علامات ہمیں نظر آتی ہیں کہ انسانوں کی لائی ہوئی معمولی تبدیلی سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا ہے. یعنی اگر دوبارہ سائنس سے ہی پوچھیں کہ اگر دنیا کا درجہ حرارت اوسطاً 3 درجے بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ آج گرمی زیادہ ہے یا آج سردی زیادہ ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ پوری دنیا کے ٹیمپریچر میں صرف 3 درجے کا فرق آ جائے تو کہتے ہیں کہ اگر صرف 3 درجے کا پوری دنیا کی حرارت میں فرق آ جائے تو کئی ممالک موجودہ دنیا کے زیر آب چلے جائیں گے. کئی ممالک ایسے ہو جائیں گے جو غرق ہو جائیں گے. لاکھوں کروڑوں انسان نیست و نابود ہو جائیں گے اگر دنیا کے نظام میں اتنی سی تبدیلی آ جائے کہ 3 درجے حرارت جو ہے وہ اضافہ ہو جائے. جس طرح کائنات کے اندر، مادی کائنات کے اندر نظم حاکم ہے، اس طرح سے پروردگار عالم کے مانوی نظام کے اندر اس سے بھی زیادہ نظم حاکم ہے، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں تنظیم نظر آتی ہے. اور اس تنظیم کی ایک علامات عبادات کی صورت میں ہے، جس کے اوپر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. بآواز بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون لوگ ہیں جو اس کو منظم کر رہے ہیں. کیا ایسے ہی چلنا ہے؟ واقعی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. درود بھیجے گا بآواز بلند، شاید کوئی ہو جو یہاں پر اس کا وارث ہو.
کیا کرنا ہے؟ ایسے ہی رہے، ٹھیک ہے. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. تو عرض ہوا کہ جس طرح سے کائنات کے اندر نظم ہے، پروردگار عالم کے معنوی نظام کے اندر بھی نظم ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کا جو معنوی نظام ہے، جو ہدایت کا نظام ہے، اس کا نظم و ضبط مادی نظام سے کہیں زیادہ ہے. مثال کے طور پر آپ مادی نظام کے اندر عرض ہوا اگر 3 درجے تبدیلی لاتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر بہت سارے ملک زیر آب جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن معنوی نظام کے اندر اگر آپ اتنی سی تبدیلی لائیں کہ آپ اللہ کے دیے ہوئے عقیدتی نظام کے اندر، عبادتی نظام کے اندر ایک جز کم کر لیں. پروردگار عالم نے عبادت کا ایک نظام دیا ہے، ان عبادات میں سے ایک عبادت کم کر لیں. پروردگار عالم نے آپ کی نفسانی ترقی کے لیے ایک نظام دیا ہے، اس ترقی کے نظام میں سے کچھ کم کر لیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ پوری انسانیت کے اوپر بنیادی فرق لاحق ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک نشانی یوں لگتا ہے کہ خود موجودہ دنیا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بلایا اور اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنی انسانیت بلا دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس دنیا کے اندر روزانہ کے نظام کے اندر نظر آ رہی ہیں، لہٰذا ہم توجہ نہیں دے پا رہے. مثال کے طور پر آج آپ اور میں 2005 میں یہاں موجود ہیں، معاشرے کے اندر ہمیں کچھ برائیاں نظر آ رہی ہیں، معاشرے کے اندر ہمیں کچھ بگاڑ نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کے عادی ہو چلے ہیں کہ اس بگاڑ کو دیکھیں، اس برائی کو دیکھیں. اگر ذرا سا آپ مقایسہ کرنے پر آ جائیں کہ اس معاشرے کو 50 سال پہلے کے معاشرے سے مقایسہ کریں، اس معاشرے کو 100 سال پہلے کے معاشرے سے مقایسہ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس زمانے میں جو بدترین برائی تھی وہ آج کا روٹین ہے. اس زمانے کی جو بدترین ناانصافی تھی وہ آج کے زمانے میں بہت آسانی کے ساتھ انجام پا رہی ہے. تو یہ جو تبدیلی ہے کہ ہم نے انسانیت کے بہت سارے زاویوں کو بھلا دیا، ہم نے انسانیت کے بہت سارے اصولوں کو اس دنیا کے اندر بھلا ہوا دیکھا. اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ جو پروردگار عالم نے مانوی نظام بنایا ہے، اس مانوی نظام کے اندر ہم کچھ خرابیاں ڈال گئے، اور ان خرابیوں کے نتیجے میں یہ پورا نظام جو پروردگار عالم کی ہدایت کا نظام ہے اس کے اندر ہمیں خرابی نظر آتی ہے. ایسے ایک موقع پر اگر کوئی چاہتا ہے دین پر عمل کرے تو اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے انجام دے، جبکہ برائیاں ایسی ہیں کہ جو مسلسل انجام پا رہی ہیں اور اس کے مقابلے میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. یعنی ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم کے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام ہے. کہا کہ لوگ اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اچھا، اس نظام کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ بہی قوام الناس، اس کے ذریعے سے لوگ قائم ہیں، اس کے ذریعے سے معاشرہ چلے گا، اس کے ذریعے سے اچھائیاں پھیلیں گی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو برکتیں ملیں گی. اب سوال یہ، موجودہ دنیا کے اندر کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ انجام بھی دے پا رہے ہیں؟ تو آپ مسلسل دیکھیں گے، مثلا آپ سے کہا جائے فلاں کام ہو رہا ہے، یا مجھ سے کہا جائے کہ فلاں برائی انجام پا رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے، میں اس کے اندر کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. فلاں اچھائی ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر آپ اور میں جانتے ہیں کہ ملک کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے. کوئی ملک کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پیسے کا ناجائز استعمال انجام نہ پا رہا ہو. اب کوئی ہم سے کہے کہ آیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہاں، برائیوں کا مقابلہ کرنا واجب ہے. اب آپ کہیے کیا اس مقابلے کو آپ انجام دے پا رہے ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. اب کیا ہوا کہ جو خداوند متعال کے نظام میں اچھائی پھیلانے کا عنصر تھا، برائی کے مقابلہ کرنے کا عنصر تھا، وہ عنصر خود بخود ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گیا. اور جب ایسے ہی عناصر ضائع ہوتے چلے جائیں، اب کیا ہوگا؟ وہ جو اس روایت کا باقی حصہ ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے نبی اکرم کے ذریعے سے کہ پھر یہ لوگ دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا پوری نہیں ہو پائے گی. برے لوگ ان پر مسلط ہو جائیں گے، برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر جو اچھے لوگ دعا بھی کر رہے ہوں گے تو اس دعا کے اجابت کو اپنے اندر نہیں پائیں گے.
اور تمام نظام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنویت کے نظام میں سے ایک بنیادی عنصر کو حذف کر دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں دیندار کی جو بنیادی ضرورت پڑتی ہے ایسے ایک موقع پر، وہ یہ کہ دوبارہ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ میں اپنی معنویت کے لیے کن عناصر کے اوپر توجہ دے سکتا ہوں۔ اچھا، ایسے ہی عالم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ روز کا معمول بن جانے کے نتیجے میں ایک دیندار بھی اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اگر کوئی باہر سے آنے والا اس کے پاس آئے اور کہے کہ کیا یہ برائی ہے، تو کہتا ہے ہاں ہے۔ تو کہتے ہیں کیا کچھ کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں کر رہا۔ کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ تو نا امیدی کا اظہار کرتا ہے کہ نہیں میں کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچھے لوگوں نے بھی برائیوں پر تسلیم ہو جانا اپنا مقدر قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہماری بس سے باہر ہے۔ ایسی ایک صورتحال کے اندر برائیوں کے بڑھتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا، اور ایک دیندار شخص اپنی ذات کے اندر یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ پروردگار اگر میں دین پر عمل بھی کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس جگہ موجود نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کیا انجام دے؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ دین کی بنیادوں کو دوبارہ سے فکری طور پر سوچنا یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت بنتی ہے کہ جو دین کے بنیادی احکام ہیں ان کے اوپر ایک بار پھر غور کیا جائے، اور ان کی اطلاق کی کیفیت کو کہ ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو معاشرے کے اندر عمل میں لے کے آنا ہے، اس کے اوپر ایک بار پھر غور و خوض کر لیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شاید معاشرے کی مسائل، معاشرے کی برائیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو عنوان ہم نے ان 5 مجالس کے لیے اختیار کیا ہے وہ عبادات کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا عنوان ہے کہ کس طرح سے کام کیا جائے کہ عبادات کی تاثیر کو دوبارہ سے حاصل کیا جائے۔ چونکہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ خالق کے نظام ہدایت کے اندر جو خرابی آ گئی ہے، اس کے نظام کو اطلاق کرنے میں جو خرابی آئی ہے، یہ کب کہیں اور سے آ کر حل ہوگی، تو یہ تو نظام کے نقص کے اوپر دلیل ہے۔ یعنی اگر آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک مشین ہے، یہ مشین خراب ہو گئی ہے، یہ مشین ایسی خراب ہوئی ہے کہ اب میں اس کو حل نہیں کر سکتا، اس کے مینول کے اندر اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اب مجھے کہیں اور سے آدمی لانا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یہ مینول اس کام کو حل کرنے کے اوپر طاقت نہیں رکھتا۔ تو کیا دین خدا کے بارے میں بھی ہم یہ سوچیں گے کہ دین خدا کے اندر نعوذ باللہ ایسی خرابی آ گئی اطلاق کے اندر کہ اب دین حل نہیں کر سکتا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اسی دین کے اندر اس مشکل کا حل بھی ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی مشکل کا؟ حتیٰ یزیدیت جیسی مشکل کا، کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، مشکل یہ ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھ رہے۔ اب مشکل اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین اپنی افادیت نہیں دے پا رہا۔ دین کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا جو ہمیں نظر آنا چاہیے تھا، دین کے وہ اثرات نظر نہیں آتے کہ جو ابتدائی معاشرے نے اپنے اثرات سے لوگوں کو قانع کیا تھا کہ ان کو دین پر آنا ہوگا۔ آج کا معاشرہ اس مشکل کے اندر مبتلا ہے۔ اس مشکل کو کہاں سے حل کریں؟ کیا دین سے باہر سے حل لے کر آئیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے نقص پر دلیل ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں دین سے حل نہیں مل رہا ہے، ہمیں دین کے باہر سے حل لانا پڑے گا۔ تو جو کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ اسی دین کے اندر دیکھنا ہوگا کہ دین نے ایسی ایک صورتحال کے لیے کیا حل دیا ہے، اور اس حل کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عبادات کے تصور پہ دوبارہ سے غور کیا جائے، عبادات کے تصور کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل کا حل اسی دین مبارک کے اندر موجود ہوگا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ان 5 مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں دین اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، بہت اجمالی طور پر دیکھیے کہ دنیا میں مختلف مذاہب میں، مختلف ادیان کے اندر عبادت کو کس انداز میں دیکھا جاتا ہے، اور جب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کے اندر عبادت کو دیکھنے کا انداز کیا انداز ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ دنیا میں مختلف ادیان میں عبادات کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ بعض دین ایسے ہیں کہ جس میں عبادت کا کام لوگوں کو نفسیاتی تسلی دینا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پریشان حال ہے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، جب وہ مشکل میں مبتلا ہو تو کسی عبادت کو انجام دے دے، اور جب وہ عبادت کو انجام دے گا تو اپنی ذات کے اندر مطمئن ہو جائے گا۔
ہمیں یوں لگتا ہے کہ کم و بیش عیسائیت نے اس قسم کی عبادت پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے. یعنی اگر آپ دین عیسائیت میں جا کر پوچھیں کہ تم جو عبادت انجام دیتے ہو اس عبادت کا دنیا کی غربت پہ کیا اثر پڑے گا، تو ان کا کوئی جواب یہ نہیں ہوگا کہ ہماری عبادت سے دنیا کی غربت حل ہوگی. بس اب بدھزم میں آپ جا کر پوچھیں کہ اگر ہم آپ کی عبادت کریں گے تو غربت کا حل ہو جائے گا، تو ان کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہماری عبادت کریں غربت کا حل ہوگا. ہاں، ان کا جواب یہ ہوگا اگر آپ ہماری طرح عبادت کریں گے آپ کی نفسیاتی تسلی حاصل ہو جائے گی، آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا. دنیا کے کسی مشکل کا حل نہیں ہوگا، غربت حل نہیں ہوگی، جرم حل نہیں ہوگا، آپ کی ذات کو سکون مل جائے گا. ایک اور عبادت کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کسی رسم کو پورا کیا جاتا ہے. پوچھا جائے عبادت کیوں کی جا رہی ہے، کہا جاتا ہے ہمارے اجداد نے ایسے ہی کیا ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے اندر معاشرے کے مسائل کا حل ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حل ہو یا حل نہ ہو، چونکہ یوں ہوتا آ رہا ہے لہذا ہم اسی طرح انجام دے دیں گے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمیں کوئی انتظار بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری مشکلات کو حل کرے. تو یہ دو قسم کی عبادت ہو گئی. ایک وہ عبادت ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا کام نفس کو تسلی دلانا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں. ایک وہ عبادت ہے جس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ انجام پا رہا ہے، ہم نے اس کو انجام دینا ہے، اس کا حل کیا نکلے، معاشرے کے کام آئے یا نہیں آئے، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کیا دین اسلام کی رائے بھی ایسی ہی کوئی رائے ہے؟ کیا دین اسلام بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ بھائی ایک رسم ہے جو پہلے سے انجام پا رہی تھی، آپ نے ایسے ہی انجام دینا ہے، ایک نفسانی تسلی ہے، آپ عبادت انجام دیں گے آپ کو تسلی ملے گی، کیا دین اسلام کی رائے بھی ایسے ہی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں چاہے وہ عمل میں گفتگو میں کہیں یا نہ کہیں، عمل میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کی نظر میں عبادات کا تصور یہی بن گیا ہے کہ عبادات نے نفسانی تسلی دینی ہے اور عبادات نے کسی رسم کو پورا کرنا ہے، جبکہ اصل اسلام کی روح اس کے یقیناً برخلاف ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اذان کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اسلام کا تصور عبادت کیا ہے اور اسلام اپنے عبادت انجام دینے والے کو کس ہدف کی سمت دے کے جانا چاہتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا دوسرے ادیان کے ساتھ فرق واضح ہوتا ہے. پہلے ایک واقعہ ذرا سماعت فرمائیے، وہ یہ کہ ایک عارف انسان، ایک زاہد انسان کسی جگہ پر جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، کسی سنسان علاقے میں. بہت مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا. پہلے کہیں پہ جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے اور کافی عرصے تک عبادتیں انجام دیتا رہتا ہے. جب اس کی عبادت کے ثواب کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ثواب کو انتہائی کم کر کے ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے اس کا ثواب بہت کم ہوگا. تو اس طرح سے لکھا ہے کہ فرشتے پروردگار عالم سے کہتے ہیں کہ خدا اتنی عبادات انجام دی ہیں اس شخص نے، سالوں یہاں پر گزار دیے بیابان کے اندر تیری عبادتیں کر رہا ہے، اس کا ثواب اتنا کم کیوں ہے، اس کو اتنا کم ثواب کیوں دیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے کہیں کم عبادت کرنے والے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں. تو پروردگار عالم ایک فرشتے کو مامور کرتا ہے کہ وہ جائے اور اس شخص کے ساتھ کچھ گفتگو انجام دے. وہ فرشتہ آتا ہے، اس شخص سے پوچھتا ہے کتنے سال سے عبادتیں کر رہے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر 30 سال یا 35 سال سے میں اس بیابان میں اللہ کی عبادتیں کر رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ تم نے کوئی خاص چیز دیکھی؟ فرشتہ اس زاہد سے پوچھتا ہے تم نے کوئی خاص چیز دیکھی اس بیابان میں؟ کہنے لگا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے یہاں پر اتنی تر و تازہ گھاس اگائی ہوئی ہے، کوئی جانور اس کو کھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجتا ہے؟ مجھے اللہ کے کام میں یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی. ایک یہ عبادت کرنے والا ہے، اس کی عبادت کا اثر کیا ہے، اس کی عبادت کا معاشرے کے اوپر، اس کی عبادت کا اس کی اپنی روح کے اوپر اثر کیا ہے، وہی نفسانی تسلی کی حد میں ہے. یہ لوگوں کے درمیان زندگی نہیں گزار سکتا، یہ ایک پہاڑی کا انتخاب کرتا ہے، ایک غار کا انتخاب کرتا ہے، اس غار کے اندر جاگتا ہے، عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہاں پر ان عبادتوں کو انجام دے کر سمجھتا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے کمال حاصل کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہرگز عیسائیت نہیں ہے، اسلام بدھ مت نہیں ہے،
میں پہلے بھی کبھی عرض کیا کہ آپ کبھی بدھسٹ عبادت گاہوں کے اندر جائیں تو آپ کو وہاں پر عجیب عالم نظر آئے گا. ہم تو سال میں ایک دفعہ اعتکاف انجام دیتے ہیں مثال کے طور پر, اور جو ہمارے ہاں بہت بڑا کوئی اعتکاف انجام دینے والا ہوگا تو میرے خیال میں 40 دن سے زیادہ کوئی اعتکاف انجام نہیں دیتا ہوگا, بلکہ عملی دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ شاید 3 دن بھی اعتکاف انجام دینا ٹھیک ٹھاک مشکل کام بنتا ہے. بدھسٹ عبادت گاہوں کے اندر لوگ کچھ خانوں کے اندر بیٹھ جاتے تھے ایک ایک سال کے لیے. یعنی آپ ذرا تصور کیجئے, دیوار کے اندر, پرانے زمانے کے گھروں کے اندر تاقچے بنے ہوتے تھے, دیوار کے اندر ذرا سا گڈھا سمجھ لیجئے, اس گڈھے کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور اس میں برابر میں ایک جگہ رکھی ہوتی تھی جہاں پر ان کو رفع حاجات کے لیے جانا ہوتا تھا. 1 سال تک اس گڈھے میں زندگی گزارتے تھے, اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے, انہوں نے بس آگے دیکھنا ہے. اگر ان کو کھانا دینے کی بات ہوگی تو 1 پیالہ ان کو 1 دن میں پہنچا دیا جائے گا, 1 پیالہ پانی اور 1 پیالہ کھانا, انہوں نے وہ حاصل کرنا ہے, 1 سال تک اس گڈھے کے اندر بیٹھنا ہے. اب یہ بتائیے اس عبادت کی قیمت کیا ہے, اس عبادت کی تاثیر کیا ہے؟ آیا اس عبادت سے معاشرے کے مسائل حل ہونے ہیں؟ آیا اس طرح کی عبادت سے دنیا کے مسائل نے حل ہونا ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ وہ فرق ہے جو اسلام اور دوسرے ادیان میں ہے. اسلام ایسی کوئی عبادت نہیں دے گا جس میں میں یہ کہوں میری نفسانی تسلی ہو جائے, معاملہ ختم ہو گیا. نہیں, اسلام ایک ایسی عبادت دے گا جس سے معاشرے کی مشکل حل ہونی چاہیے, ایسی عبادت دے گا جس سے آپ کی عملی زندگی میں تبدیلی حاصل ہونا چاہیے. لہذا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کی غربت کو حل کرنے کا راستہ کیا ہے, تو میں کہوں گا زکوٰۃ دیں. ایسا نہیں ہے یعنی کوئی ہم سے یہ کہے ایک معاشرہ ہے جو تمام عبادتوں کو انجام دے رہا ہے اور پھر بھی غربت ہے, تو ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے عبادتیں غلط انجام دے رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے اندر آپ پوری عبادتیں انجام دے دیں, تمام ذمہ داریوں کو انجام دے دیں اور پھر بھی معاشرے کے اوپر کوئی تاثیر نہیں حاصل ہو. نہیں, پروردگار عالم کا نظام اس اعتبار سے بہترین نظام ہے کہ جب آپ عبادتوں کو انجام دیں گے آپ کے معاشرے کے اوپر تاثیر حاصل ہوگی, اس معاشرے کے اندر تبدیلی حاصل ہوگی, اور وہی مسائل جو دنیا کے اہم ترین مسائل آپ کی زندگی کے اندر آ رہے ہوں گے وہ انہی عبادات کے ذریعے سے حل ہونے چاہیں گے. ہاں, ایک مسئلہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگا, وہ یہ کہ عبادتوں کی روح ہم کس چیز کو قرار دینا چاہتے ہیں, عبادت کی شرائط کن چیز کو قرار دینا چاہتے ہیں. اگر روح نہ ہو, شرائط نہ ہو, وہ عبادت تاثیر نہیں دے گی, رسم و رواج کے حد میں باقی رہے گی. روح اور شرائط کے ساتھ انجام دینے والی عبادت یقیناً زندگیوں کو تبدیل کرے گی. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. موجودہ دنیا میں انسانوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل ڈپریشن کا مسئلہ ہے, یعنی نفسیاتی مسائل. آپ مغربی ممالک تشریف لے جائیے یا آپ مشرقی ممالک میں جائیے, حتیٰ دنیا اسلام کے اندر, آپ کے اور ہماری خودی آبادیوں کے اندر, اگر لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کو نفسیاتی الجھنوں کا شکار پائیں گے. اور اگر میں اسٹیٹسٹکس کا سہارا لوں تو ان آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق خود پاکستان کے اندر کم سے کم 30% لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں 1/3 آبادی نفسیاتی مشکلات کا شکار ہے. اب وہ نفسیاتی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نفسیاتی مشکل, یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا ڈپریشن کی جو بہت رائج مشکل ہے. آپ پروردگار عالم سے پوچھیں اے خدایا ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشکل ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اچھا, ڈپریشن کس کیفیت کو آپ کہتے ہیں؟ کوئی شخص نا امیدی کا شکار ہونے لگتا ہے, کوئی شخص اپنے ذات کے اندر احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے, اور میں عرض کروں جوانوں کے اندر اس کثرت کے ساتھ ہیں. اور جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے چال ڈھال سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر بیماری ہے یا نہیں ہے. یعنی کم سے کم اتنا ہم نے تجربہ کیا کہ ایران میں ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے جنہوں نے سائیکالوجی میں پوسٹ پی ایچ ڈی کورسز کیے ہوئے تھے, پوسٹ پی ایچ ڈی تعلیمات انہوں نے مسائل کو حل کیا ہوا تھا. تو بقول ان کے کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے کی کوشش کرے تو میں بتا سکتا ہوں نیت کیا ہے. جو نفسیات کا ماہر ہوگا وہ آپ کے چلنے اور غیر ارادی حرکتوں سے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے پاس کوئی مشکل ہے یا مشکل نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو سائیکالوجسٹ اور جو نفسیات دان ہیں ان کے کہے کے مطابق اس پاکستان کے اندر 30% لوگ وہ ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں. اب ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ دسیوں سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, دسیوں علاج معالجے کے لیے دوائیاں موجود ہیں ہمارے پاس,
پروردگار عالم سے پوچھیں، وہ ایک سادہ سا ارشاد فرماتا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. یہ خدا نے متعال کا حل ہے. اور اگر کوئی اسی مسئلے کے اوپر غور کرنا شروع کر دے کہ نماز اور صبر میری مشکل کو کیسے حل کرے گا، تو اس کے سامنے ایک دنیا کھلنا شروع ہو جائے گی کہ ہاں وہ جو تمام ڈپریشن ہمارے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، وہ تمام مشکل اسی نماز کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے. اسی نماز کے ذریعے سے، جس کو ہم نے شاید عبادتوں میں اہم ترین ہونے کے باوجود سادہ ترین عبادت شاید شمار کیا ہوا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے تمہاری نفسیاتی مشکلات کا حل بھی اسی نماز کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ عبادات کو دیکھنے کا ایک خاص انداز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس انداز سے عبادات کو نہیں دیکھا گیا، ہمارے خیال میں یہ مشکل ہمیشہ باقی رہے گی. کوئی کیوں عبادات کو اس انداز سے نہیں دیکھتا، اور عبادات کی تاثیر حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک مسئلہ اس سلسلے میں اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. کس الجھن میں پھنسے، ذرا سن سے اسلام نے صحیح ٹھیک ہے. آپ لوگ شاید سمجھ نہ پائیں کہ اگر آواز مشکل بن رہی ہو تو بولنے والے کے لیے کیا عذاب بن رہا ہوتا ہے. یعنی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ، ذرا ایک عجیب بات سوچیے گا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین دنیا کی مشکلات حل کرنے کے لیے آیا ہے. سب سے پہلا سوال دنیا کا ہر فرد ہم سے پوچھ سکتا ہے، اپنی تم نے کتنی مشکلات حل کی ہیں؟ آپ اور میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ دین کامل ہے، یہ دین کامل دنیا کی مشکلات کو حل کرے گا. تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے پہلے بتاؤ اپنی کوئی مشکل حل کر پائے تم؟ جس دن تم اپنی مشکلات حل کرو تو پھر تمہیں ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس خود ہی آگے بیٹھ جائیں گے. پہلا کام جو ہمارے خیال میں کرنا چاہیے، خاص کر دینی کاموں کے اندر، وہ یہ کہ کم سے کم کام کو اچھے طریقے سے انجام دے دیں، تاکہ میں اور آپ اپنے دین میں کہہ سکیں کہ بھائی یہ دین ہے جو تمہاری مشکل کو حل کرے گا. آپ تصور کیجئے ختمی مرتبہ جب تشریف لائے مکہ کے معاشرے میں، تو ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تمہاری زندگی کے اندر مشکلات بھری ہوئی ہیں، تم لوگ جنگ کی حالت میں رہ رہے ہو، تمہارے معاشرے میں لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، تمہاری زندگی ایسی گزر رہی ہے جیسی جانوروں کی زندگی. اب یہ دین میں لایا ہوں، اس پر عمل کرو، پھر دیکھو اس کی تاثیر کیا ہوگی. اب اگر میں دوسرے کے سامنے جا کر کہوں میرا دین کامل ترین دین ہے، اور اس کے بعد اس سے کہوں کہ بھیا سڑک بنوانے کے لیے تم میری مدد کرو، اس سے میں کہوں کہ میرا دین کامل ترین دین ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس آنا ہوگا، تو پھر مجھے بتائیے کہاں سے میرا دین کامل دین کہلائے گا؟ نظریاتی طور پر ہم پر آپ پر اعتراض ہوگا کہ نظریے کی حد میں بھی اگر تمہارا دین کامل دین ہوتا تو کچھ تو دکھا رہا ہوتا. یہ وہ جگہ جہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ دینی کاموں کو دنیا کے بہترین طریقے سے انجام دیا جائے. اور بدقسمتی سے جب ہم دنیا پرستوں کے ہاں جاتے ہیں تو جب وہ دنیا کے لیے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو بہترین طریقے سے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. آپ دنیا پرستوں کے ہاں جائیے اور دنیا پرستوں کے کام انجام دینے کا طریقہ کار سوچئے، تو ایک ایک پروگرام کے پیچھے دسیوں فکر چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کام کو کس طرح سے انجام دینا ہے. لیکن بدقسمتی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہم اپنے دین کے کام کے اندر بھی منظم نہیں ہو پا رہے. اور اسی نتیجے میں نے عرض کیا کہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور ایک پہلو جو میں نے عرض کیا وہ یہ تھا کہ عبادات کا معاملہ بھی حل نہیں ہو کے دیتا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. کب انسان عبادات کے ذریعے سے تاثیر حاصل نہیں کرے گا، کب انسان اپنی عبادات کے اندر مشکل کا دوچار رہے گا؟ ہمارے خیال میں ایک پہلو یہ ہے کہ انسان جس موقع پر عبادت نے تاثیر دینی ہو اس موقع کو نہ پہچان پائے. تشریح عرض کر دوں، فرض کر لیجئے آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور اس گاڑی میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرنے کی صلاحیت موجود ہے. معاشرے میں جتنی گاڑیاں ہیں ان کی سپیڈ 200 ہے اور آپ کی گاڑی کی سپیڈ 300 ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گاڑی چلتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رہنے کی جگہ ہے اور آپ اس کے اندر رہ جا رہے ہیں. آپ نے اس کو موقت رہنے کی جگہ بنایا ہوا ہے، سمجھ لیجئے کاروان بنایا ہوا ہے.
آپ وہاں پہ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، دوبارہ اندر جاتے ہیں، اور تمام وقت آپ کا اسی میں خرچ ہو رہا ہے۔ ایک شخص آ کر آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی ہے، یہ چلتی ہے اور بہت تیز چلتی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم انسان اپنے وجود کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں، اور شاید عبادت کا عمل انجام نہ دینا، اگر کوئی کہتا ہے میں عبادت نہیں کرتا، شاید اسی وجہ سے ہے۔ ایک مثال میں دیکھ لیجئے، صبح سے شام تک میرے اور آپ کی جد و جہد کا محور کیا چیز ہے؟ میں اور آپ لے لیجئے یا کوئی بھی ایک عام آدمی لے لیجئے، صبح سے شام تک جو محور ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی 50 سال کی زندگی میں کیا انجام دینا ہے۔ مثلا اگر مریض ہوں، مجھے اس جسم کی بیماری کا حل چاہیے، اگر گرمی ہے تو مجھے گرمی سے نبٹنے کے لیے حل چاہیے، آئینے میں دیکھتا ہوں تو آئینے میں اپنے جسم کو دیکھتا ہوں، بناتا ہوں، سنوارتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک جس چیز کو بار بار دیکھتا ہوں وہ اپنے وجود کا ایک حصہ ہے، اور اس ایک حصے پہ اتنا زیادہ خرچ کرتا ہوں، اتنا زیادہ محنتیں کرتا ہوں کہ دوسرے حصے کی طرف سوچنے کو تیار نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک نبی چاہیے جو آ کر یہ بتائے کہ اے انسانوں، جسم پر تو تم اتنی توجہ دے رہے ہو، جو تمہاری روح ہے تم نے اس کے لیے کیا علاج کرنا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو عبادت نے انجام دینا ہے۔ یعنی ایک شخص ہو، ایک وسیلہ ایسا ہو جو بار بار انسان کو یاد دلاتا رہے کہ تمہارے اندر پوٹینشلز کیا ہیں، تمہارے اندر توانائیاں کیا ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو عبادت کے ذریعے سے انجام پانا تھا۔ ورنہ آپ تصور کیجئے، پروردگار عالم نے 5 وقت کی عبادت رکھی ہیں۔ کسی سوال کرنے والے نے ایک دفعہ سوال کیا کہ بھائی پروردگار عالم نے 5 وقت کی عبادتیں رکھی ہیں، 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اگر میں رات کو ساری نمازیں پڑھوں تو کیا ہے؟ تو ہمارا سارے سادہ سے جواب یہ کہ ساری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ آپ رات میں پڑھیں گے تو صبح کی اور ظہر عصر کی قضا ہوں گی، اور آپ نے چونکہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم میں تاخیر کر دی ہے لہذا آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، میں تاخیر نہ کروں، صبح کے وقت 5 پڑھ دوں، اب کیا برائی ہے؟ میں نے تو اور پہلے کر دیا نا۔ اگر دیر لگاتا ہوں تب تو برائی ہے کہ میں نے دیر کیوں کی، اب اگر میں جلدی پڑھ دیتا ہوں تب کیا برائی ہے؟ 5 وقت کی نمازیں صبح کی صبح انجام دے دوں۔ یہ سوال وہ شخص کرے گا یقیناً کہ جو عبادت کے صحیح تصور کو نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ سمجھ رہا ہے حمد ہے جو ادا ہونی ہے، سورہ ہے جو ادا ہونی ہے، وہ کسی بھی وقت پہ ادا ہو جائے صحیح ہے۔ نہیں، کسی بھی وقت پہ نہیں، اللہ نے چاہا ہے کہ انسانوں کو یاد دلانے کا عنصر رہے۔ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ایک وسیلہ رہے جس سے انسان کو اس کے وجود کی یاد آئے کہ اس کے وجود میں ہے کیا چیز، اس کی حقیقت میں ہے کیا چیز۔ یہ وہ کام ہے جو عبادت نے انجام دینا ہے۔ بس اگر کوئی اپنے وجود کے اس دوسرے حصے سے غافل ہے تو قطعاً کوئی عبادت انجام نہیں دے گا، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ہم و غم تو یہ ہے کہ میں اچھا کھانا کھاؤں تاکہ میرا بدن بیمار نہ ہو۔ یعنی بہت عجیب بات آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اگر میرے اور آپ کے بال سر کے بہت بڑے ہو جائیں تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے، اور بعض اوقات مثال کے طور پر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ آپ کے سر کے بال لمبے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کٹوانے کا موقع نہیں ملتا تو الجھن ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ جب جا کر اپنے بال کٹوا لیتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ایک بوجھ میرے سر کے اوپر سے اتر گیا۔ کبھی آج تک ہم نے سوچا کہ ہماری روح کے اوپر بھی کوئی بوجھ ہوگا جو ہمیں اتارنا ہوگا؟ چونکہ ہم نے آئینے میں اپنے ذہن میں بدن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کبھی یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ بھائی کوئی اور بوجھ کہیں اور بھی جمع ہو رہا ہے۔ اب قرآن اور عبادت کا کام کیا ہے؟ یہ یاد دلانا کہ ایک اور حصہ بھی ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے جو تمہیں جھیلنا ہے۔ اب قرآن کریم بار بار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتا ہے ایک ذرہ برائی کرو گے تمہیں دیکھنا پڑے گا، ایک ذرہ نیکی کرو گے تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ سب کیا یاد دلا رہا ہے؟ یاد دلا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ اور تم اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہارا ایک اور پہلو بھی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے۔ تو جو شخص اپنے اس پہلو سے غافل ہوگا وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اور جو عبادت صحیح معنی میں انجام دے گا پھر وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا اصلی کردار ہے، اور اگر کوئی اس کردار کو انجام نہ دے پائے پھر میں نے عرض کیا کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کرے وہ زاہد کی طرح رہ جائے گا۔
کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ پروردگار عالم کے اندر حکمت کیا ہے۔ جب آپ عبادت کے صحیح تصور کو آئیں گے، یہ تمام غفلتیں ختم ہوتی ہیں اور انسان کی روح خود بخود اپنے وجود کے اس دوسرے حصے کی طرف توجہ دینے لگتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر میں یہ چاہوں کہ اپنی عبادات کو انجام دینے کے لیے اقدامات انجام دینے کی کوشش کروں، یعنی میں نے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ہم عبادات کو اس طریقے پر لے جانے کی کوشش کریں جو اس کا صحیح طریقہ ہے، تو پہلا قدم کیا انجام دینا چاہیے؟ کس طریقے پر آگے بڑھیں تو ہم اپنی عبادات کو اس نہج پر لے آئیں، اس رخ پر لے آئیں کہ جو خالق نے چاہا ہے کہ دین انجام دے۔ ہم نے عرض کیا عبادت تو ہر طریقے سے انجام پا سکتی ہے، یعنی اگر آپ ذرا سا اور اس مسئلے کی طرف غور فرمائیے تو دکھاوے کے لیے انجام دینے والی عبادتیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن بہرحال انجام تو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے روایات ہمارے پاس دسیوں موجود ہیں کہ کوئی شخص پوری زندگی عبادتیں انجام دے گا اور قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا تو تمام عبادات اس کو واپس کر دی جائیں گی کہ یہ تمہاری عبادات تھی، ان میں سے کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یا وہ ایک مثال کی مانند کہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کے دن آخرت کے میدان میں پہنچ گیا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے جا رہے ہیں اور پروردگار عالم کے حضور محشر کے اندر موجود ہیں تاکہ اپنے اعمال کو پیش کریں، تو کہتا ہے کہ میرے پاس جو ڈھیر ہے وہ بہت زیادہ ڈھیر تھا اور دوسروں کے پاس جو ڈھیر تھے وہ ذرا سے کم تھے، تو میں بہت خوش تھا کہ میرا ڈھیر جو ہے وہ بہت بڑا ڈھیر ہے اور اس ڈھیر کے ساتھ میں یقیناً سرخرو ہو جاؤں گا، اس ڈھیر کے ساتھ میں یقیناً خوشنودی حاصل کروں گا۔ تو اس طرح سے کہتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو قبول ہوگا یہ کچھ شرائط کے ساتھ قبول ہوگا، یہ بغیر شرائط کے کوئی چیز یہاں پہ قبول نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں اب وہ جو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر دیکھو تمہیں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں کچھ خرابی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں اس کے اندر دیکھو تم نے خلوص کے ساتھ کام انجام نہیں دیا نا، یہ جو پیس ہے عبادت کا یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہٹا دو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک ہٹا لیا کوئی بات نہیں، ابھی بہت ڈھیر موجود ہے۔ دوسرا اٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ تم نے انجام دیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں یہ انجام دیا تھا، اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں خرابی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے اندر تم نے کسی فکر کے ساتھ انجام نہیں دیا تھا، اس کو تم نے صرف ٹالنے کے لیے انجام دیا تھا، تو یہ بھی اس محشر کے اندر قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو بھی نکال دیا جائے۔ دو چیزیں نکل گئیں۔ اب وہ کہتا ہے تمام میری عبادات کو ایک ایک کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور جب آخر کی طرف جانے لگتا ہوں تو میں ہاتھ جوڑنے لگتا ہوں کہ بھائی کچھ تو چھوڑ دو اس کے اندر، ہر چیز پر شرط اتنی سخت لگا رہے ہو کہ تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ جب انجام دے رہے تھے تب سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی عبادت کو قبول کرنا ہے تو اس کے لیے شرائط بھی رکھی ہیں اور ان شرائط کے ساتھ اگر انجام نہیں دو گے تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارے لیے کام سخت ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں پہلا کام یہی کام ہے کہ آپ عبادت تو انجام دیں گے، میں اور آپ بھی عبادت انجام دیتے رہیں گے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پروردگار عالم کی توفیقات کو حاصل کرتے ہیں اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ عبادات کی شرائط کے اوپر غور کر لیجئے، کس شرط کے ساتھ کون سی عبادت قبول ہوگی اور کس شرط کے ساتھ عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں میں نماز کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا، چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ نماز ہی کیوں؟ ظاہر ہے اس عنوان سے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز معراج مومن ہے، اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اگر کسی کی نماز قبول ہوتی ہے تو تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، اور وہ جو پہلا سوال قیامت کے دن کیا جا رہا ہے وہ نماز سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے نماز ایک بنیادی رکن کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، اور نماز کی تاثیرات بھی اس عنوان سے ہمارے سامنے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ایک بدقسمتی ہماری اور یہ ہے کہ جب ہم عبادتوں کی تاثیر کی بات کرتے ہیں تو اس کی تاثیر میں بھی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کم سے کم اسکول کی سطح میں آپ آئیے، ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ مثلا نماز کے اوپر ایک مضمون لکھیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز کے فائدے کیا کیا ہیں۔ ایک زمانہ شاید کچھ اور ہوگا، بچوں کے ذہن میں ہوں گی چیزیں، لیکن کم سے کم اس وقت جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی اچھی ہیں، بری نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صفائی حاصل ہوگی، بات صحیح ہے، نماز کے ذریعے صفائی حاصل ہوگی۔
دوسرا معاملہ نماز کے ذریعے سے پابندی وقت حاصل ہوگی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اور کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کے سوشل کانٹیکٹس بنیں گے، معاشرتی روابط آپ کے اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو نماز کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ یہ تو تینوں کام ایسے ہیں جو نماز کے بغیر بھی انجام پا سکتے ہیں، پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی آپ مثال کے طور پر دوبارہ عرض کروں گا، کسی مغربی معاشرے کے اندر تشریف لے جائیں تو وہاں پر صفائی آپ کو ٹھیک ٹھاک ملے گی، یعنی اسلامی ممالک سے تو زیادہ ہی ملے گی، پابندی وقت بھی بہت زیادہ ہے، لوگ بہرحال وقت کی پابندی دکھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ معاشرتی رابطے کی بات کریں تو کسی حد تک انہوں نے معاشرتی رابطوں کو بھی رکھا ہوا ہے، بھائی کہ کم ہیں، اتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد میں رکھا ہوا ہے، گناہ کے ذریعے سے ہی رابطے میں ہیں وہ لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز نے آپ کو کیا دیا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم چاہیں گے کہ نماز کے اوپر ایک بار پھر غور کیا جائے، اور اس غور کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے کہ جو نماز میں 5 وقت کی انجام دے رہا ہوں، آیا نماز اس اسٹینڈرڈ کے اوپر آ رہی ہے یا اس اسٹینڈرڈ کو حاصل نہیں کر پا رہی۔ تو ہمارے خیال میں جو نماز کا پہلا کام ہونا چاہیے وہ ہمیں اپنے ہدف خلقت کی یاد دلانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ نماز کا پہلا کام ہونا چاہیے، نماز یہ یاد دلائے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، نماز یہ یاد دلائے کہ پروردگار عالم نے مجھے ذمہ داری کیا سونپی ہے۔ آپ یہ کہیے نماز صفائی دے گی، نماز پابندی وقت دے گی، نماز سوشل کانٹیکٹ دے گی، میں تو عرض کر رہا ہوں ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی انسان حیوان بن سکتا ہے۔ ایک انسان ممکن ہے کہ صاف ستھرا ہو، وقت کی پابندی کر رہا ہو، معاشرتی رابطے میں ہو، لیکن مکمل حیوان ہو، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کثرت کے ساتھ، میں نے عرض کیا اسی مغربی معاشرے کے اندر۔ اب جو چیز ہمیں چاہیے وہ یہ کہ آپ اس کے پہلے عنصر پہ توجہ دیجئے، وہ یہ کہ نماز پہلے مطلب میں آپ کو یہ یاد دلائے کہ اللہ نے خلق کیوں کیا ہے، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، اور اگر یہ کام نماز انجام نہ دے پائے اس کا مطلب ہے اس نماز میں کمی ہے، اس کا مطلب ہے یہ نماز وہ نماز نہیں جو خالق چاہتا ہے۔ اب ذرا ایک اور سینیریو دیکھیے، ایک آدمی ہے اپنی پریشانیوں میں گم ہے، اتنا مشغول ہے اپنی پریشانیوں کے اندر، نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر 3 دفعہ شک کر کر کے نماز پڑھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی رکعت میں پڑھ رہا ہوں، پھر دوبارہ شروع کرتا ہے، پھر ختم کرتا ہے، پھر دوبارہ شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ 4-5 دفعہ کی محنتوں کے بعد چند رکعت نماز پڑھ کے ختم ہوتا ہے۔ جس فکر کے ساتھ نماز میں گیا تھا، نماز میں بھی انہی چیزوں میں فکر کرتا رہتا ہے، اور اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ اسی میں لگ جاتا ہے جس کو چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے بتائیے یہ نماز زندگی بدلے گی؟ یہ نماز کون سی نماز ہے کہ یہ میرا جو مومن ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ صفائی بھی ہے، وقت کی پابندی بھی ہے، مسجد میں بھی کھڑا ہے، سارے کام اس نے کر لیے، لیکن اس نماز نے زندگی میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہدف کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو پہلا کام نماز کرے وہ یہ کہ آپ کو یاد دلا آپ ہیں کون، آپ کا وجود کیا ہے، کس نے آپ کو بھیجا ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے نماز کی شرائط پہ توجہ ضروری ہے کہ انسان نماز کی شرائط کو پورا کرے۔ پہلی شرط، آپ ذرا یہ احساس کر لیجئے کہ آپ نماز کس کے حضور پڑھ رہے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ نماز کو بابرکت بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کہ میری نماز اثر دے دے، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کہوں گا بس ایک کام کر لے، یہ سوچ لے کس کے حضور نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ایک پوائنٹ کوئی اپنے دماغ کے اندر لا سکا نماز پڑھتے وقت، میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں باقی ساری شرائط حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ ایک پوائنٹ حاصل نہیں ہو پایا اس کا مطلب ہے نماز کچھ نہیں دے گی۔ جو پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی اگر تمام تر آج کے ان کام میں بے نظمی کے ساتھ کوئی ایک نقطہ آپ کو مل جائے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا، اور وہ ایک نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نماز پڑھنے اس وقت کھڑے ہوئیے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے میں وضو کرنے جاتا ہوں، وضو کر کے آتا ہوں، میں نے عرض کیا پریشانیوں میں وضو کیا، پریشانیوں میں نماز پڑھی، پریشانیوں میں ہی نماز ختم ہو گئی، یہ نماز مطلقاً کوئی اثر نہیں دے گی۔ وہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو ان کا بدن لرزنے لگتا تھا۔ کسی نے امام علی مقام کے بدن کو اس طرح لرزتے دیکھا تو امام علی مقام سے پوچھا کہ اے مولا یہ کیفیت کیوں طاری ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں جانتے میں کس کے سامنے جانے والا ہوں۔ اب اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے، پہلا عنصر تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نماز خدا کے سامنے پڑھیں گے، اور دوسرا عنصر یہ سوچئے کہ جیسے ابھی قیامت آ گئی ہے،
دو چیزوں کو آپ اپنے ذہن کے اندر لے آئیے، باقی پھر آپ اپنی نماز کی تاثیر خود دیکھ لیجئے گا. ان دو کاموں کو سوچ لیجئے. یعنی یہ وہ بات ہے جو آج کی رات تو پتہ نہیں آپ عمل کر پائیں نہیں کر پائیں، کل صبح کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، کل آپ نے ایام کی نمازیں بھی پڑھنی ہے. تو ایک دن کے اندر آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے کہ اگر ایک دفعہ آپ یہ سوچ پائے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ خدا کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے قیامت آ گئی ہے، اب باقی کام آپ کا خود بخود حل ہو جائے گا. اور یہ وہ نماز ہوگی جو انسان کی ذات کے اندر بنیادی تبدیلی لے کے آئے گی. یہ وہ نماز ہوگی جو انسان کو اس کے ہدف کی طرف لے کے چلی جائے گی. اور میں نے عرض کیا یہ وہ نماز ہوگی جو انسان کے اندر جذابیت بھی رکھے گی، یعنی اٹریکشن آئے گا. ابھی نماز کے ساتھ میرے کیا عالم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ نماز پڑھتے وقت میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں ختم کب ہوگی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے ختم کیوں کب ہوگی، کیوں اگلا پروگرام اس کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ نماز کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے یہ نماز ختم ہو تو میں اس کام کے اندر جاؤں. اس کا مطلب کیا ہے، اس نماز کی اہمیت کم ہے، وہ جو اگلا کام ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے تقریباً. اور اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو بخدا نماز زندگیاں تبدیل کر چکی ہوتی. یہ جو نماز زندگی تبدیل نہیں کر رہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور سینیریو دیکھیے، ایک اور تصویر دیکھیے. وہ یہ کہ ایک عالم کہیں مشہد میں تشریف لے گئے امام علی مقام کی روضہ مقدس پر، اور وہیں کے رہنے والے تھے، تمام خادم ان کو پہچانتے تھے. یہ تقریباً بات ہے کوئی 60-70 سال پہلے کی. تو وہاں پر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، برف باری ہو رہی تھی. تو وہاں کے خادم سے کہا کہ چھت کا دروازہ کھول دو، میں چھت پہ جاؤں گا اور گنبد کے برابر میں کچھ جگہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. اچھا، اس گنبد کی عجیب برکات ہیں. یہ جو مشہد میں امام علی مقام کے مرقد کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے اس کی اپنی برکات ہیں. اس کے اوپر ایک گھاس بھی لگتی ہے، اس کی اپنی فضیلتیں لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی اپنی تاثیرات ہیں. تو کہا میں اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھوں گا. وہ شخص پہچانتا تھا کہ یہ آتے ہیں یہاں پر، امام کی شہدائی ہیں. کہا مولانا اس وقت برف پڑ رہی ہے، سردی بہت زیادہ ہے، شاید آپ کے لیے مناسب نہ ہوگا کہ آپ اتنی رات کے وقت میں اتنی سردی میں اوپر جائیں. فرمایا میں کچھ دیر کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد تم آنا اور مجھے لے جانا. کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ جناب ان کو اوپر چھوڑ کر آتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے اور نیچے آنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں مولانا کو اوپر چھوڑ کے آیا تھا. فجر کی اذان کے نزدیک اسے یاد آتا ہے کہ مولانا کو اوپر چھوڑ کے آیا تھا میں، اور نہیں معلوم اب وہ زندہ بھی رہے یا نہیں رہے، کیونکہ وہ چیخے چلائے بھی ہوں گے تو کسی کو آواز نہیں گئی ہوگی. اب اس خوف سے اوپر جاتا ہے کہ نہیں معلوم کیا مشکل ان کے وجود پر آئی ہوگی. تو کہتا ہے کہ جب میں نے دروازہ جا کر کھولا اور ان کو دیکھا تو رکوع میں تھے اور کمر کے اوپر برف کی تہیں لگی ہوئی تھیں. رکوع میں تھے اور کمر پر برف کی تہیں لگی ہوئی تھیں، جس سے بہت سامنے اظہار ہو رہا تھا کہ یہ کئی گھنٹے سے اس رکوع کے عالم میں ہے. یہ دو نمازوں میں فرق کیوں ہے؟ ایک اتنی عاشقانہ نماز کہ ان کا رکوع تبدیل نہیں ہو رہا اور کمر کے اوپر برف جمع ہو رہی ہے، اور ایک یہ نماز کہ جس میں 4 رکعت نماز پڑھنا مصیبت بن رہی ہے. دونوں میں فرق صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ایک نماز میں خدا نظر آ رہا ہے اور دوسری نماز میں کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے دنیا کی. جس دن میرے اور آپ کی نماز ہمیں اور آپ کو خدا کا دیدار کروا دے، یعنی دیدار کا مطلب یہ حضور حاضر ہو جائے، بس یہ تصور ہو جائے جیسے یہ محشر ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہ وہ قیامت کا منظر ہے جو میرے سامنے آنا تھا اور نماز میں آ گیا. اصل میں نماز یہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا نماز معراج مومن ہے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا میں معراج پہ گیا، میں نے عرش دیکھا، میں نے آسمان دیکھے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کرنا چاہو تو نماز میں یہ کام کر سکتے ہو، تم نماز میں تمام فضیلتیں حاصل کر سکتے ہو. یہ وہ پہلا قدم ہے جو نماز کے لیے انجام پانا ہے. میں کل اس کے اوپر تفصیل سے اور عرض کروں گا کہ نماز میں باقی شرائط کیا ہیں، لیکن یہ قدم پہلا قدم کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں. یعنی اور میں آپ کے لیے عملی صورت بھی اس کی بیان کر دوں پھر ہم مجلس کو اختتام پر لے کے جائیں. وہ یہ کہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے کہیں اللہ اکبر کہ خدا ناقابل مقایسہ بزرگ ہے، اس وقت سوچیں خدا کے سامنے کہہ رہا ہوں.
اس وقت یہ چیز سوچیے کہ یہ میں خدا کے سامنے کہہ رہا ہوں. یعنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ کبھی انسان تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، اور وہ تکبیر اسی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ اس میں تو نے کسی کی خدا کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا ہے. اس تکبیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تکبیر کا فائدہ کب ہے؟ جب آپ کو خدا یاد آئے، اس کی عظمت یاد آئے، اور اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں خدا تو بزرگ ہے، تیری عظمت ہے. یہ وہ نماز ہوگی جو میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گی. اور یہ اصلی عبادت ہے. روح عبادت یہاں پر ہے. اور اس روح عبادت کو اگر مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہوگا تو ہمیں بہت سارے اقدامات کو انجام دینا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت بھیجی ہے، اس میں ایک حصہ ہم جیسے کمزوروں کو اس جگہ پر پہنچانا ہے. کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم جیسے ناقص اور کمزور جب خدا کے حضور یہ کہتے ہیں کہ اے خدایا جو تو چاہتا تھا وہ میں انجام نہیں دے پا رہا، تب خدا ہم سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو ان کے وسیلے سے پہنچنے کی کوشش کرو. ان کے وجود کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے تمہیں کہیں پہنچا سکتے ہیں. لہذا اپنے دوران طالب علمی میں ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت زیادہ اہل معنویت تھا، اور یعنی اس کی کیفیت ہی عجیب کیفیت تھی. عبادات میں ایک عجیب رنگ، ایک عجیب طریقے سے اس کی زندگی. تو میں نے ایک دفعہ قم میں اس سے کہا کہ اس کام کو کیسے کیا جائے کہ انسان عبادات کے اندر اتنی تاثیر حاصل کر لے. تو وہ مجھے ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے. اس نے بیوی کے روضے کی طرف رک کر کے کہا کہ ان کے دروازے سے سب کچھ ملے گا، یہاں سے لینا تھا. ہمیں پروردگار عالم نے یہ عظیم نعمت دی تھی کہ خدا متعال نے ہمیں اہل بیت سے روشناس کروایا، اور اس نے ہم سے یہ کہا کہ تم جو ناقص ہو، تمہارے وجود کے اندر جو کمزوریاں ہیں، تم وہ سب حاصل نہیں کر پاؤ گے. تو تمہارے پاس اہل بیت موجود ہیں، چاہو تو ان کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو ہم سمجھتے ہیں یہ کاموں میں سے ایک کام ہے. اور شاید اس معاملے میں مصائب سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شاید ہمیں یوں لگتا ہے کہ انسانیت کو اہل بیت کی طرف لے جانے میں مصائب کا اپنا کردار ہے. اب مصائب کی دنیا ہے کیا؟ مصائب کی دنیا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں سے کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں انسانیت تو سمجھ میں آتی ہے؟ اگر انسانیت سمجھ میں آتی ہے تو آ کر کربلا کے میدان کو دیکھو اور بتاؤ کہ یہاں پر انسانیت کے کس پیمانے کو تم ملاحظہ کر رہے ہو. انسانی وجود کے کن تکالیف کو میدان کربلا کے اندر دیکھتے ہو. اگر یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہے کہ اس پہ رویا جائے تو اس رونے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ جمع ہو اور ماں اور بچے کی محبتوں کا منظر تو دیکھو. آپ یقین فرمائیے آپ کے سامنے بھی ہوا ہوگا کہ کبھی کوئی ماں اپنے بچے سے محبت آمیز لہجے میں خطاب کرتی ہے یا اس سے پیار کر کے بات کرتی ہے تو دوسرے دیکھنے والے رونے لگتے ہیں. ماں کی محبت میں ہے ایک تاثیر کہ خود انسان شاید ملوث نہ ہو، لیکن بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے تو اس پہ گریہ ہونے لگتا ہے کہ ہاں یہ کتنے انسانی جذبہ ہے. تو ہم ان لوگوں سے کہیں گے کہ اے انسانوں جن کے اندر انسانی جذبات ہیں، کربلا کے میدان میں آ کے تو دیکھو. پھر تمہیں یہاں نظر آئے گا کہ ماں نے اپنی اولادوں کو کیسے قربان کیا ہے یہاں پر. اور اگر کسی ماں کی قربانی دیکھنی ہے تو میں کہتا ہوں پورے واقعے کربلا کے اندر مجھے جو منظر عجیب منظر لگتا ہے وہ علی اصغر کی ماں کا اس بچے کو مولا کو دینا ہے. اس واقعے کربلا کے اندر کچھ لوگ معصوم ہیں، معصوم کے سامنے حقائق کھل جاتے ہیں. معصوم تمام حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ غیر معصوم ہیں، کچھ غیر معصوم مرد ہیں، مرد کے اندر احساسات کم ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے. کچھ غیر معصوم وہ ہیں جو خواتین ہیں اس واقعے کربلا کے اندر، اور کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے واقعے کربلا میں. اور سید الشہداء شاید ان خواتین کو اس لیے لائے تھے تاکہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ دیکھو اللہ کی راہ میں قربانی اس کو کہتے ہیں. کہ وہ وقت آیا کہ سید الشہداء خیمے میں آئے، خیام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف آئے اور کہا کہ بچے کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے.
اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بچہ جب سے آپ نے ندا دی ہے بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گراتا ہے. بخدا ہم پہچان نہ سکے کہ علی اصغر کا علیہ السلام کا وجود اقدس کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہ تو پروردگار عالم قیامت کے دن ہمیں دکھائے گا مقام حضرت علی اصغر علیہ السلام کیا ہے. لیکن بچے کا یوں جھولے سے گر جانا ایک عجیب مفہوم رکھتا تھا. سید الشہداء نے فرمایا بچہ مجھے تو شاید پانی پلا پاؤں. میں کہوں گا کوئی کربلا کے میدان میں جان بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کا کردار کیا ہے. جب مدینے سے چل رہے تھے تو بچے کی عمر 2 ماہ کے لگ بھگ ہونی چاہیے. کسی کو کیا پتا تھا کہ 2 ماہ کا بچہ کیا کردار ادا کرے گا. اور سید الشہداء بخوبی واقف تھے، لہذا عین آخری وقت میں جا کر بچے کو طلب فرمایا. مادر علی اصغر نے بچہ دیا. روایتوں کے مطابق بس اتنا ہوا کہ مادر علی اصغر خیمے کے کنارے پر کھڑی ہو گئی اور فرمایا بولا جو یہاں سے جاتا ہے واپس نہیں آتا. میرا بچہ صرف 6 ماہ کا ہے. سید الشہداء بچے کو لے کر میدان کربلا میں آیا. مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جن روایات پر ہمیں یقین ہے وہ یہ کہ سید الشہداء نے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور ایک تیرے سے دم چلا ہے. اور سید الشہداء کا وہ لقطۂ جگر ان کے ہاتھوں پر منقلب ہوا. مظلوم خون کو خداوند متعال فرماتا ہے قیامت کے دن میں پوچھوں گا بے ای ذنب قتلت کہ بتاؤ اس مظلوم کو کیوں مارا گیا. میں کہوں گا اگر اس کا کوئی مصداق ہے تو خون علی اصغر اس کا مصداق ہے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن خون علی اصغر کو سامنے لے کر آئے گا اور پوری دنیا سے پوچھے گا بتاؤ اس مظلوم کو کیوں شہید کیا گیا. سید الشہداء اس خون کی تاثیر سے واقف ہیں. علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، خیمے کے پیچھے دفن کرنے لگتے ہیں. میں بس اس مقام کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ننھا سا بدن ہے جو تمام بھوک و پیاس کو جھیلا ہوا ہے، سید الشہداء کے ہاتھوں پر ہے. کربلا کی گرم مٹی ہے. سید الشہداء نے اپنی ذوالفقار سے قبر کھودی ہے. میں کہوں گا اے امام مظلوم بس اتنا بتائیے گرم مٹی پر یہ وجود کس طرح سے رکھا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما.